بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت سلیمان کی خصوصیات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں حکومت دی تھی۔ چرند پرند، جنات، انسان، جانور، سمندر کی مخلوق، آسمانی مخلوق، سب پر ان کی حکومت تھی۔ وہ سب کی زبانیں سمجھتے تھے، وہ سب سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان کو ایک منفرد طرز کی حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان ایک دفعہ سمندر کے کنارے تشریف فرما رہے تھے تو اچانک ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی۔ یہ چونٹی ایک کام کر رہی تھی۔ اس کے منہ میں ایک دانہ، ایک رزق تھا اور یہ خوراک، یہ دانہ لے کے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یہ چونٹی چلتی چلتی آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے سمندر کے کنارے پر جا پہنچی۔ ایک بہت عجیب واقعہ ہوا اس دوران کہ جب یہ چونٹی سمندر کے پاس پہنچی، سمندر میں سے ایک مینڈک باہر آیا، منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ میں گئی اور چونٹی واپس سمندر میں چلی گئی۔ یہ سب اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک باہر آیا، اس نے پھر منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چونٹی جب منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے چونٹی کو طلب کیا اور اس سے ڈیٹیل لی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم کیسے ایکٹیویٹی کر رہی ہو۔ چونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، یہ سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ وہیں اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر متعلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک مجھے روزانہ اپنے منہ کے اندر لے کر پانی کے اندر سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں۔ وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے، اس اناج کو اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ رسول مانی نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی گفتگو سنی ہے؟ چونٹی نے کہا، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز اس میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان نے دریافت کیا، کیا گفتگو کیا؟ کیا کہتا ہے وہ کیڑا؟ چونٹی نے کہا، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ اس ذات کے جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ اس سارے واقعے کے بعد اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نخواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، محبت کا سبب تھی۔ کیا خواہش تھی کہ ایک دفعہ اللہ کی مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہی کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی، اے معبود برحق، اگر تو اجازت دے تو میں تیرے مخلوق کو زیادہ نہیں 1 سال کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے، میں تیری مخلوق کو تیرے دیے ہوئے رزق سے 1 سال تک کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے وہی بھیجی اور جواب آیا، اے سلیمان،
آپ یہ نہیں کر پائیں گے، آپ اس پر قدرت نہیں رکھ پائیں گے۔ اچھا، حضرت سلیمان نے کہا کچھ مہینوں کے لیے تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا۔ کہا سلیمان آپ نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، 1 مہینے کے لیے تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا۔ کہا سلیمان آپ نہیں کر پائیں گے۔ کہا اچھا 1 ہفتے کے لیے کرتا ہوں، تو کہا آپ نہیں کر پائیں گے۔ 1 دن کے لیے تو اتنا کچھ دیا، 1 دن کے لیے تمام مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا، سلیمان آپ نہیں کر پائیں گے۔ کہا اچھا اے خدا 1 وقت کے لیے کھانا کھلا دوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اب حضرت سلیمان دعوت کی تیاری شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیے جس کا جو لیول ہوتا ہے اس کی دعوت اسی حساب سے ہوتی ہے۔ میں اگر اپنے گھر میں 5 لوگوں کی دعوت کروں تو اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی اس لحاظ سے ہوگی۔ اگر میں 50 لوگوں کی دعوت کروں تو 50 لوگوں کے لحاظ سے ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق کی دعوت ہو رہی ہے، اس کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی، اور دعوت کرنے والا اللہ کے نبی ہیں جس کی دنیا پر حکومت حاصل ہے۔ اب زور و شور سے دعوت کی تیاریاں شروع کی گئیں۔ جنات، انسان، چرند پرند سب اس دعوت کی تیاری میں حضرت سلیمان کے ہاتھ بٹانے لگے۔ اشیاء خود و نوش کا انبار لگا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے دریافت کیا ہے، سلیمان آپ بتائیں مخلوق کی دعوت کا جو انتظام کیا ہے کس مخلوق سے دعوت شروع کرنا چاہیں گے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر آپ کی اجازت ہو تو پانی کے جانوروں سے ابتدا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آبی جانوروں کو یعنی سمندر کی مخلوق کو حکم دیا آج کا کھانا حضرت سلیمان کے دسترخوان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعبیر ہوئی۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی مچھلی آگے بڑھی، حضرت سلیمان سے ہم کلام ہوئی۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آج سنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے کھانے کا انتظام آپ کر رہے ہیں، آج کا کھانا آپ کی طرف سے ہے؟ کہا جی آج میری طرف سے ہے، آج میں میزبان ہوں۔ مچھلی نے کہا تو مجھے بھی کھانا کھلائیں گے؟ اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے فرمایا بالکل، آج تمام مخلوق کے لیے، آج سب کے لیے کھانا ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی کھلائیں؟ کہاں یہ دسترخوان ہے، اس میں سے جو کھانا ہے کھا لو۔ کھانا شروع کیا، کچھ دیر کھایا اور کھایا، کافی دیر کھایا۔ ایک دسترخوان کا کھانا ختم ہوا تو دوسری دسترخوان کی طرف بڑھی، دوسری کا ختم ہوا ہے تو تیسری کی طرف بڑھی، تیسری کے بعد چوتھی۔ یہ سارا منظر حضرت سلیمان دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اس مچھلی نے کچھ ہی دیر میں حضرت سلیمان کی جانب سے لگائے گئے سارے کے سارے اشیاء خود و نوش کا انبار تھا، وہ سب کا سب ایک مچھلی نے کھا لیا۔ یہ سب ہو گیا تو کہنے لگی اور کھانا ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ جو سارا کھانا تھا یہ ساری مخلوق کے لیے تھا، یہ تو اکیلے کھا گئی ہو، اور وہ اور مخلوق کیا کھائیں گے؟ اور تمہارا اپنا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ ابھی تک اللہ کے نبی مہمانوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ یہ کہہ کر مچھلی نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا عجیب بات ہے، جب سے اس دنیا میں آئی ہوں روزانہ معبود کھلاتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتی ہوں، آج ایک دن بندے نے کھلایا ہے، بھوکی واپس جا رہی ہوں۔ مچھلی کی یہ بات سن کے حضرت سلیمان سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ پاک ہے وہ ذات جو کائنات کی کفالت کرتی ہے، وہ اپنی مخلوق کو وہاں کھانا کھلاتی ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس پروردگار تو ہی کائنات کا مالک ہے اور ہم سب عبد المالک ہیں۔ یہ اشعار تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ یہ سنیں گے لطف آئے گا۔
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔